السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں فضل خدا النور میڈیکل کمپلیکس چکدرہ دیر سے یہ شوگر کے متعلق ایک معلوماتی ویڈیو ہے، اور آج ہم اس میں شوگر کے مختلف اقسام کے لیے اس کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو شوگر کی جیسے مین دو عام قسمیں ہیں، ڈائبٹیز ٹائپ 1 اور ڈائبٹیز ٹائپ 2۔ تو ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو ہے، اس کے لیے ایک عام ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں IAA انسولین اینٹی باڈی ٹیسٹ، کیونکہ یہ ایک آٹومیون ڈس آرڈر ہے جسم کا، تو اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے، ہم آئیں گے ڈائبٹیز ٹائپ 2 کی طرف۔ تو اگر کسی کو بار بار پیشاب آ رہا ہو، یا کسی کو بہت زیادہ پیاس لگ رہا ہو، اور وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا مسئلہ رپورٹ کرتا ہے، تو شوگر کے حوالے سے سب سے پہلے اس کا خالی پیٹ ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے فاسٹنگ پلازما گلوکوز ٹیسٹ کہتے ہیں، FPG۔ تو اگر ہم خالی پیٹ کا ایک ٹیسٹ کریں گے تو ہمیں ان سے 3 چیزوں کا پتہ لگ جائے گا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ مریض کو کم سے کم 8 گھنٹے خالی پیٹ آنا پڑے گا، اور اس 8 گھنٹے میں وہ پانی استعمال کر سکتا ہے۔ پھر اگر 8 سے گھنٹوں سے 10 گھنٹے سے زیادہ ہو جائیں گے تو کبھی کبھی پھر شوگر کا مقدار بڑھ سکتا ہے، کیونکہ جسم میں فیٹس کا ڈیکمپوزیشن ہوتا ہے، اور وہ پھر گلوکوز میں چینج ہو کے شوگر کا مقدار بڑھاتے ہیں۔ تو یہ کم سے کم 8 گھنٹے اور زیادہ سے 10 گھنٹے کا دورانیہ رکھتے ہیں۔ اگر ہماری FPG یا فاسٹنگ شوگر 100 سے نیچے ہو تو یہ اس کو ہم نارمل صورتحال کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ 100 سے اوپر اور 125 کے درمیان ہو تو اسی صورت میں ہم اس کو کہیں گے پری ڈائبٹیز۔ ڈائبٹیز 126، اگر رزلٹ ہمارے پاس 126 سے اوپر آئے خالی پیٹ، تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ یہ شوگر ہے، شوگر کی ابتدا ہے۔ اور شوگر کہ اس غلط فہمی میں نہیں رہے کہ یہ ایک عام بیماری ہے، بلکہ یہ ایک کرانک اور پروگریسو بیماری ہے۔ کتابیں یہ لکھتے ہیں کہ ایک کرانک اور پروگریسو بیماری ہے۔ کرانک اور پروگریسو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سخت قسم کی، اور پروگریسو جو بار بار بڑھ رہا ہو، مطلب 8-10 سال اگر کوئی ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں رہتا ہے تو پھر دوائیوں سے وہ کنٹرول نہیں ہوتا، اور اس کو انسولین دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہمارے پاس فاسٹنگ والے مریض کے یہ صورتحال ہو تو اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں اور ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اورل گلوکوز ٹولرنس ٹیسٹ۔ اس میں مریض کو 1 سے 2 گھنٹے کے دوران لیکوڈ یعنی پانی کی طرح جوس یا کوئی اور لیکوڈ، اس میں چینی کا مقدار بڑھا کے پلاتے ہیں۔ پھر اس کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں مریض کا، تو اگر یہ 140 سے کم ہوگا تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی یہ مریض نارمل ہے۔ اگر یہ 140 اور 199 مطلب 140 اور 200 کے درمیان ہو تو یہ پری ڈائبٹیز ہے، مطلب بالکل یہ مریض کنارے پر پہنچا ہے اور اس کو ایک دھکے کی ضرورت ہے، پھر اس سے آگے ڈائبٹیز والی پٹی شروع ہوتی ہے۔
اور جو ڈائبٹیز کے مریض ہے 200 یا 200 سے اوپر کھانے کے بعد یا گلوکوز ٹولرنس ٹیسٹ کے بعد اگر یہ رزلٹ آئے ہمارے پاس تو مریض کو بالکل پھر نگہداشت کرنی چاہیے اور کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور خود سے کوئی بھی دوائی یا کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اتھینٹک ٹیسٹ جو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں HbA1c ٹیسٹ، تو اس کو گلائکیٹڈ ہیموگلوبن ٹیسٹ بھی کہتے ہیں۔ اس میں مریض کے خالی پیٹ کا یا مطلب فاسٹنگ کا ضرورت نہیں ہوتا، نارمل مریض کا 5.7 ریڈنگ آئیں گے، اور اگر یہ پری ڈائبٹیز کا مریض ہو، مطلب جس کو شوگر شروع ہونے والا ہو، تو یہ 5.7 سے بڑا ہوگا اور 6.4 سے نیچے ہوگا۔ ڈائبٹیز کی صورت میں یہ 6.4 سے اوپر ہوگا۔ اس کے بعد اگر مریض کو مطلب یہ پیرامیٹر میں ڈائبٹیز اگر ہم ڈائگنوز کر لیں تو پھر ڈاکٹر حضرات اس کو مریض کو ایک ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں سی پیپٹائڈ ٹیسٹ، جس میں انسولین کے مقدار کو دیکھا جا سکتا ہے یا جانچا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم مریض کا پھر ٹرائیگلیسرائڈ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو بعض پیشنٹ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شوگر ہوا ہو اور اس کو پتہ نہیں ہو، تو پھر کمپلیکیشن کی صورت میں مریض کے گردوں کے ٹیسٹ جس کو کڈنی کے ٹیسٹ، جو بعض مریضوں میں البیمن یا کیٹون باڈیز آتے ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ لیور کے حوالے سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے LFT، اور ہارٹ کے حوالے سے ECG اور ایکو کیا جاتا ہے، اور یورین کا جو ٹیسٹ ہے اس میں کیٹون باڈیز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایڈوانس ٹیسٹ ہے جس کو کنٹینیوس گلوکوز میٹرز کہتے ہیں یا بلوٹوتھ انیبل گلوکوز میٹر کہتے ہیں، یہ کیے جاتے ہیں۔ تو ان سارے چیزوں کو دیکھ کر اگر کسی مریض کو یہ لگے کہ میں بیمار ہوں، تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ اپنا علاج خود نہیں کرے، وہ باقاعدہ کسی ڈاکٹر کو دکھائے، اپنے ڈاکٹر کو دکھائے، اور یہ بڑی کرانک اور سیریس بیماری ہے، اور ان کے جو کمپلیکیشن ہے، ان کے جو نقصانات ہیں، آگے ان سے بچا جا سکے۔ کسی کے باتوں میں آ کر اور فیس بک یا ٹک ٹاک وغیرہ کے ڈاکٹر یا حکیم یا کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں اپنی ویوز کے لیے یا اپنے دکانداری کے لیے یا اپنے دکان چمکانے کے لیے، تو ان چیزوں سے پرہیز کرے اور ایسے لوگوں کے پاس بالکل نہیں جائے، بلکہ باقاعدہ جو اس کا ڈاکٹر ہو، مطلب انڈوکرائنالوجسٹ ہو یا اس کے متعلق جاننے والا میڈیکل اسپیشلسٹ یا جو قابل بندہ ہو جو آپ کو کمپلیکیشن اور ہر چیز کو آرام سے سمجھا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔